محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہماری سی ایم ہے، اگر کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل گئی تو ان کے دل میں اتنا بڑا پن ہوگا کہ وہ مجھے معاف کر کے میری نیت کے مطابق میری بات کو سنیں گی. میری کسی بات سے ان کی دل آزاری ہوئی ہو، میری کسی بات کو انہوں نے محسوس ایسا کیا ہو جیسا ہو سکتا ہے میں نے چاہا نہ ہو. مجھے اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف ہے اور میں اس سلسلے میں بغیر کسی چیز کے معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے ایک بے انتہا مصروف خاتون کو کوئی نہ کوئی دل آزاری ہو. میرے لیے بے انتہا قابل عزت اور محترم ہے پنجاب نے اس ملک کی تاریخ کی پہلی سی ایم بحیثیت خاتون محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بنایا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ پنجاب کی طرف سے ایک بے انتہا ترقی پسندانہ، ایک وائڈر ویژن اور خواتین کی عزت اور احترام کا ایک سمبل ہے. اور میں سر بہت اونرشپ محسوس کرتا ہوں کہ میرے صوبے کی جو سی ایم ہے بہت زیادہ ینگ، بہت زیادہ وائبرنٹ اور انرجیٹک خاتون ہے. میں نے تو یہ سنا ہے کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر عمر کو اون نہیں کرتے، تو تمہیں کون اون کر رہا ہے؟ یا میرا کیا تعلق ہے تم سے؟ اپنی اونرشپ رہنے دیجیے، مجھے اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. میں جب اس خاتون کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں آئی فیل این اونرشپ، جیسے یہ ہماری بچی ہے. بارش سے پہلے ہمارے ہاں عید الاضحیٰ آئی ہے. عید الاضحیٰ پہ سر مجھے پتا ہے کہ لاہور کے بہترین علاقوں کے اندر بھی آلائشیں اور کھالیں اور جانور بدبو دے رہے ہوتے تھے. سر اس دفعہ میں لاہور میں پھرا ہوں اگلے دن، مجال ہے کہ مجھے کہیں ایک جگہ بھی کوئی آلائش نظر آئی ہو، کوئی جانور ہو جسے اٹھایا نہ گیا ہو. اور سر صفائی کا بھی نظام بہت بہتر ہو گیا. آپ نے بارش کا ذکر کیا، 43 سالہ ریکارڈ ٹوٹا، دبئی ڈوب گیا تھا سر. اور دبئی کے علاوہ بھی دنیا کے بڑے بڑے شہر ڈوب جاتے ہیں. ان کی کوشش سے انہوں نے کمال کر دکھایا. انرجیٹک خاتون ہے. جو ٹاپ ایگزیکٹو انرجیٹک ہوتا ہے وہ پھر وہی انرجی تمام اداروں میں بھر دیتا ہے، اس میں کام کرنے والوں کے اندر بھی بھر دیتا ہے، which is a big positive change that we see. کہیں ان تک کوئی ایسی بات پہنچائی گئی ہے جو ان کی دل آزاری کا باعث بنی ہے. اور اس وقت سوشل میڈیا اور حاسدین کی ایک فوج ہے جو مس انٹرپریٹ کر کے ٹوٹلی چینج کر کے اس کو بے انتہا بدنیتی کے ساتھ مینیپولیٹ کر کے ایڈٹ کر کے ان تک پہنچاتی ہو. سو میں تو اپنی سی ایم صاحبہ کو ہمیشہ ہیلپ کرنا چاہوں گا. کہیں نہ کہیں پر یہ جو فیک انفارمیشن ہے اور جو ڈس انفارمیشن ہے آپ اس کا شکار ہو گئے ہیں. بے انتہا زیادہ سر. میرا یہاں پہ ویلاگ اگر کامیاب ہوا تو ڈاکٹر عمر عادل کا نام ٹرینڈ ہونا شروع ہو گیا. اب وہ ہر چیز جو آپ کے دل میں آئی وہ آپ نے میرے ساتھ جوڑ کے مینیپولیٹ کر کے کانسپریسی کر کے ایڈٹ کر کے ایک کنٹینٹ بنایا. اور سر ہم اس کے اوپر کیا چیزیں لکھتے ہیں؟ ڈاکٹر عمر عادل عورتوں کا دشمن. میں آج عدیل کی جان لینے بیٹھا ہوں. کہ میرا تعلق کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے اور میری کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے، لیکن ان خاتون کے ساتھ شی ریپرزینٹڈ یوتھ، شی ریپرزینٹڈ اے نیو فریش ویو آف ایئر اینڈ انرجی ایز اے سی ایم. وہ وہاں پہ اتنے مسائل کو دیکھ رہی ہیں، پورے صوبے کی پوری ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں. تو سر 16 کروڑ عوام کو دیکھ رہی ہیں. چونکہ سوشل میڈیا ہے تو میری چیزیں کاٹ کے برید کے یہ کر کے وہ کر کے عجیب کیپشن لگا کے ایک پورا پرسپشن بلڈ اپ کیا گیا کہ میں ان کے خلاف ہوں یا کسی ایسی پارٹی سے میرا تعلق ہے جو کہ ان کے مد مقابل ہے. میرا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ڈاکٹر صاحب اب آج کل سوشل میڈیا کے اوپر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن بہت زیادہ چل رہی ہے. آپ کے بارے میں بہت زیادہ غلط گمان ہے آڈینس کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں کہنا تو یہ چاہوں گا کہ مجھے اس چیز کی بے انتہا تکلیف ہے. نہ کبھی میری نیت ایسی رہی ہے، نہ میرا کوئی ایسا مقصد ہے. اور میں خاص طور پہ ایک خاتون کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. سر میں ایک پاکستانی ہوں اور ایک پنجابی ہوں، اور جب پنجاب نے اس ملک کی تاریخ کی پہلی سی ایم بحیثیت خاتون محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بنایا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ پنجاب کی طرف سے ایک بے انتہا ترقی پسندانہ، بے انتہا زیادہ ایک وائڈر ویژن اور خواتین کی عزت اور احترام کا ایک سمبل ہے. اور میں سر بہت اونرشپ محسوس کرتا ہوں کہ میرے صوبے کی جو سی ایم ہیں وہ ایک پنجابی بہت زیادہ ینگ، بہت زیادہ وائبرنٹ اور انرجیٹک خاتون ہے. سر آپ یقین کیجئے کہ میرا تعلق کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے اور میری کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے، لیکن ان خاتون کے ساتھ چونکہ سر یہ ہم سے چھوٹی تھیں، شی ریپرزینٹڈ یوتھ، شی ریپرزینٹڈ اے نیو فریش ویو آف ایئر اینڈ انرجی. تو سر میں نے ان کی ہر قدم پہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی. میرے جتنے بھی ویلاگ ہیں اس میں جب بھی میں نے ان کا ذکر کیا سر اس کو تجویز کی طرح کیا. اور تجویز میں اگر کہیں کسی بات پہ تنقید آئی تو تنقید کا مقصد تعمیر تھا، کسی قسم کی تخریب نہیں تھی. سر دیکھیے دس از ہر فرسٹ ٹائم ایز اے سی ایم. وہ وہاں پہ اتنے مسائل کو دیکھ رہی ہیں، پورے صوبے کی پوری ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں. تو سر 16 کروڑ عوام کو دیکھ رہی ہیں، مگر دیکھیے ان کے قریب جو لوگ ہیں وہ شاید ساری باتیں جو عوام کے ساتھ ہو رہی ہیں ان تک نہیں پہنچاتے ہوں گے. میں نے ایک پاکستانی اور پنجابی کی حیثیت سے ان کو تجویز دی کہ بی بی جی اس وقت صوبے میں یہ ہو رہا ہے، آپ کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے. صوبے میں یہ ہو رہا ہے، آپ کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے. I want to make her a success. کیونکہ اگر ایک خاتون
پہلے وزیر اعظم ہمارے ہاں رہ چکی ہیں اور سکسیسفل ہوئی ہیں, اور اب ایک سی ایم سکسیسفل ہوں گی, تو اٹ ول سے اے لاٹ اباؤٹ Pakistanis as a nation and Pakistanis as people who respect their women. ہاں مگر سر چونکہ سوشل میڈیا ہے تو میری چیزیں کاٹ کے برید کے یہ کر کے وہ کر کے عجیب کیپشن لگا کے ایک پورا پرسیپشن بلڈ اپ کیا گیا کہ میں ان کے خلاف ہوں یا کسی ایسی پارٹی سے میرا تعلق ہے جو کہ ان کے مد مقابل ہے. میں کیٹیگوریکلی دوبارہ کہنا چاہتا ہوں, میرا کوئی تعلق نہ پی ٹی آئی سے ہے نہ کسی اور پارٹی سے ہے. میری ایک ہی پارٹی ہے, اس پارٹی کا نام ہے پاکستان, اور جو کوئی اس پارٹی کے لیے اور اس ملک کے لیے بہتر کرے گا, آئی ایم آل فار دیم. ہاں میں ایک بات ضرور کہوں, ہو سکتا ہے سر میری کسی بات سے ان کی دل آزاری ہوئی ہو, میری کسی بات کو انہوں نے محسوس ایسا کیا ہو جیسا ہو سکتا ہے میں نے چاہا نہ ہو, تو اس کے لیے بحیثیت انسان مجھے اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف ہے, اور میں اس سلسلے میں بغیر کسی چیز کے معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے ایک بے انتہا مصروف خاتون کو کوئی نہ کوئی دل آزاری ہوئی ہے. وہ کیس بلڈ کیا ہوگا. ویسے جتنا ہم میڈم سی ایم کو جانتے ہیں, بہت ہی بڑا دل ہے ان کا, اور ویسے بھی ابھی اس بات کی خیر انڈورسمنٹ مجھے آپ سے بھی لے کے بہت خوشی ہوئی, اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آڈینس کو کلیئرٹی آئے گی, کیونکہ آپ کو نا خاص برانڈ کیا گیا ایک خاص سرٹن پارٹی نے. بالکل کیا گیا, مگر ایک بات دیکھیے کہ اگر میں ایک خاتون کا ذکر بار بار اپنے ویلاگز میں کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے دلچسپی ان کے کام سے ہے. آئی تھنک شی از دا فوکس آف مائی اٹینشن. دیکھیے میری بات سنیے, جو شخص آپ کو بہت اچھا لگتا ہو, آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی غلطی کوئی برائی ایسوشیٹ نہ ہو, اس لیے قدم قدم پہ آپ کو, آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ کیا کیا, قدم قدم پہ تمہیں کہا بیٹا یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ اچھا ہے, ایسے کرو, ایسے کرو. تو سر عوام کی حیثیت سے اور ان سے بڑا ہونے کی حیثیت سے اگر میں ان کو کبھی گائیڈ کروں تو سر مجھے بتائیے کیا یہ بری بات ہے؟ اور گائیڈنس تو سر دنیا میں ہر ایک کو چاہیے, مجھے بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, اور باقی پوری دنیا کو بھی چاہیے. سر یہ بارش ہوئی ہے ابھی حالیہ ہمارے جی لاہور میں, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ نے کبھی ایسا لاہور دیکھا؟ پوری دنیا گھومتے ہیں سر. بارش سے بہت پہلے میں ان کی ایک اور بات کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. بارش سے پہلے ہمارے ہاں عید الاضحیٰ آئی ہے. عید الاضحیٰ پہ سر مجھے پتہ ہے کہ لاہور کے بہترین علاقوں کے اندر بھی آلائشیں اور کھالیں اور جانور بدبو دے رہے ہوتے تھے. سر اس دفعہ میں لاہور میں پھرا ہوں اگلے دن, مجال ہے کہ مجھے کہیں ایک جگہ بھی کوئی آلائش نظر آئی ہو, کوئی جانور ہو جسے اٹھایا نہ گیا ہو, اور سر صفائی کا بھی نظام بہت بہتر ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے بارش کا ذکر کیا, 43 سالہ ریکارڈ ٹوٹا سر, ریکارڈ ٹوٹا بالکل, اور دبئی ڈوب گیا تھا سر بالکل ڈوب گیا تھا. اور دبئی کے علاوہ بھی دنیا کے بڑے بڑے شہر ڈوب جاتے ہیں ان کی کوشش سے, اور یقیناً محکموں کی کوشش سے جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں, انہوں نے کمال کر دکھایا. سر ایک آپ کو میں عرض کروں, جس آدمی کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہوتی, کوئی لالچ نہیں ہوتا, اس آدمی کو کیا ضرورت ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف کوئی بات کرے, مگر کائنڈلی تنقید کو, تعمیر کو, تخریب کو, تعریف کو اپنے اپنے معنوں میں سمجھیے. اس کو انٹرپریٹ اس طرح کر دیا خاص سرٹن لوگوں نے. سر میں اس کو کنکلوڈ کروں گا اس بات کے اوپر کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ لاہور میں, پاکستان میں جتنے بھی پنجاب کے اندر ادارے ہیں نا سر, آپ ان کی نا پچھلے جب سے مریم صاحب آئی ہیں نا, میڈم آئی ہیں, آپ ان کے اٹینڈنس رجسٹر دیکھیے سر, آپ کو لوگوں کی چھٹیاں کم ملیں گی وہاں پر. سر بے انتہا کم ملیں گی. دوسری بات ہے, میں نے کہا کہ انرجیٹک خاتون ہیں. جو ٹاپ ایگزیکٹو انرجیٹک ہوتا ہے وہ پھر وہی انرجی تمام اداروں میں بھر دیتا ہے, اس میں کام کرنے والوں کے اندر بھی بھر دیتا ہے, وچ از اے بگ پازیٹیو چینج دیٹ وی سی. میں صرف دوبارہ کہوں گا کہ اگر کہیں ان تک کوئی ایسی بات پہنچائی گئی ہے کہ جو ان کی دل آزاری کا باعث بنی ہے, تو شاید وہ کسی غلط فہمی یا بدگمانی کا شکار, وہ بھی تو انسان ہے, ہو سکتی ہے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں یہ کہوں کہ تم نے یہ ٹوپی کیسی پہنی ہوئی ہے, اچھی لگ رہی, سر ہو سکتا ہے میں مذاق سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں پیار سے کہہ رہا ہوں, لیکن اس کو پریزنٹ پتہ نہیں کیسے کر دیا, سر پریزنٹ جیسے کیا جائے. اور اس وقت سوشل میڈیا اور حاسدین کی ایک فوج ہے جو مس انٹرپریٹ کر کے, ٹوٹلی چینج کر کے, اس کو بے انتہا بدنیتی کے ساتھ مینیپولیٹ کر کے, ایڈٹ کر کے ان تک پہنچاتی ہوگی. اس میں ایک آخری بات آپ ایڈ کر دیجیے کہ آپ کے کتنے سوشل میڈیا چینلز ہیں جو مانیٹائزڈ ہیں؟ میرا سر کبھی بھی کوئی سوشل میڈیا چینل رہا ہی نہیں ہے. گندا انڈا آپ کا مانیٹائزڈ آپ کا چینل ہے؟ سر گندا انڈا بالکل میرا چینل نہیں ہے. مانیٹائزڈ ہوگا, مجھے اس میں سے ایک پائی نہیں ملتی, نہ میں نے کبھی کہی ہے. سر بات صرف یہ ہے کہ یہ ایک صاحب ہیں جن کو نوکری ان کی فارغ ہو گئی تھی, ایک صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے, ہی ڈڈ ناٹ نو واٹ ٹو ڈو, تو میرے پاس آئے کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں اپنے چینل کے لیے. پہلا انٹرویو کیا, دس واز ان اکتوبر لاسٹ ایئر, وہ اتنا وائرل ہوا, ان کو بہت فائدہ ہوا. انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ کچھ دیر اور کر لیجئے, میرا کام بن جائے گا. خدا کی قسم انسانی ہمدردی کی بنا پر ان کے ساتھ ابھی تک ولاگ کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں مجھے پیسے ملتے ہیں, بھائی صاحب ان کے پاس سیٹ نہیں تھا
تو میں نے اپنا گھر پرووائڈ کیا کہ چلیں یہاں کر لیں. سر جہاں یہ بتیاں آپ کی تو کوئی چینل پرووائڈ کر رہا ہوگا سر, بالکل لگتے ہیں, وہ سب میرے گھر میں ہوتا ہے. اس کے سارے ایکسپینس جو ہیں وہ بھی سارے میں بیئر کرتا ہوں, صرف اس لیے کہ ان کی مدد ہو جائے. اچھا, آپ کچھ نہیں کما رہے ہیں, نہیں کہ ہماری اگر میں کماتا ہوں, آڈینس پرسیپشن یہی ہے نا کہ ڈاکٹر عمر عادل صاحب کوئی 20-25 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں. حضور والا, میں عدیل آخری بات آپ کو کہوں, پرسیپشن کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. ہمارے ہاں انبیاء کرام کی زندگی کے دوران, ان کی حیات طیبہ کے دوران, آڈینس پرسیپشن یہ تھی کہ یہ ہمارے ماں باپ دادا کا مذہب تباہ کرنے آیا ہے, یہ گمراہ ہے, یہ انبیاء کے بارے میں خیال تھا. تو سر میں ان کی خاک تک نہیں ہوں, اللہ بہتر کرے. سر بات صرف یہ ہے کہ خدا کی قسم, جب کوئی بندہ مقبول ہوتا ہے تو پہلے مس پرسیپشن آتی ہے, پھر مس کنسیپشن آتا ہے, اور پھر کہیں جا کے کسی قسمت والے کو ایڈمریشن ملتی ہے.